مناظرہ دو اشخاص افراد کے درمیان نہیں بلکہ دو مسلکوں کے درمیان ہے، لہذا دونوں طرف سے کسی مناظر کا انفرادی موقف تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس مسلک کے معتبر علماء کا نظریہ ہی جماعتی موقف قرار پائے گا۔ کہ بریلوی عالم نے مانا کہ یہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر حوالہ ہے۔ اچھا یہ سننا ذرا امتیاز صاحب، ذرا انصاف کرنا، کتاب کے اوپر لکھا ہے شاہ اسماعیل، کتنے باب ہیں اس کے؟ 3۔ پہلا باب کس کا؟ شاہ اسماعیل۔ دوسرا باب کس کا؟ عبدالحی۔ کتاب کس کی؟ سید احمد کی، سید احمد بریلوی حنفی۔ دوسرا باب لکھنے والا عبدالحی حنفی، اور حوالہ کس پہ؟ دوسرے باب کے اندر شاہ اسماعیل متنازع صحیح، پہلے باب میں نکال کر دکھاؤ، تب تو ہم سے جواب طلب کرو، 1 لاکھ انعام بھی لو، یہ ساری بدمستیاں 1 منٹ میں ختم ہو جائیں گی۔ 1 لاکھ روپے چھوڑو، 2 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں اگر شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں یہ عبارت نکال کے دکھاؤ کہ شاہ اسماعیل نے یہ کہا، اور جاؤ 2 لاکھ چھوڑو، اپنی شکست لکھ کر دے۔ دعویٰ پیش کرو، لکھو اس کو، اور میں کہتا ہوں وہ مائن لال جانا ہی نہیں جو میرے اس دعوے کو توڑے، پہلی بات۔ دوسرا دعویٰ میں نے کیا کہا تھا؟ 1 لاکھ 2 لاکھ شکست لکھ کے دینے کو تیار۔ چوتھا دعویٰ کرتا ہوں، اور میں دیکھو میں بریلویوں سے اہل حدیث ہوا، اور میں دوبارہ بریلوی تمہارے مذہب میں آنے کو مناظرے میں ایک جگہ پر بھی مسلک اہل حدیث کو یہ گستاخ ثابت نہیں کر سکے اور سنی عالم کا کہ جس نے کہا ہو، جس نے یہ کہا ہو کہ یہ عبارت لکھنے والا مسلمان ہے، جو بندیوں کی بات کرتے ہو، ہمارے لیے کوئی حجت نہیں۔ میں اب اگلی عبارت پیش کر رہا ہوں، مسلمانوں ذرا دل تھام کے۔ انہوں نے کہا کہ ساری قبروں کو کیا کرو؟ گرا دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان سے بتاؤ، رسول کی قبر، یہ بخاری کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں اٹھی ہوئی، مسنمہ اٹھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ میں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اندر نکلے گا گند، برتن میں جو گند ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، یہ گند نکل گیا کہ ان کا منصوبہ کیا ہے کہ نبیوں ولیوں صحابیوں کی قبریں کیا کر دو؟ گرا دو۔ وہ میں انشاءاللہ اگلی ٹرم میں جواب دوں گا کہ نبی نے کن قبروں کو گرانے کا حکم دیا۔ ابھی پہلے باتیں سن، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، مولوی صاحب نواب صدیق حسن والی تو ہی ہے، شکر ہے تو دیائی سارے نے کہا کم از کم خدا کی قسم کسی اہل حدیث طالب علم کے سامنے تم گئے نا 2 بندے، انہوں نے تمہیں میں وصول سے گئے تو جتیاں مار رہی نے، تو پھر اپنی باری بھول گئے جو تو کافر کہتے سو برداشت کر بھی کہتے۔ یہ لکھا ہوا ہے معاذ اللہ یکون فی هذه الامه خلیفۃ خیر من ابی بکر و عمر قیل خیر من عمر قال قد قاد یفضل علی بعض الانبیاء معاذ اللہ۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ حجج الکرامہ کتاب ہے، اس کے لکھنے والے ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض نبیوں پر بھی امام مہدی کو کیا اثر ہے؟ فضیلت۔ ہم تو کہتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا، نبی سے افضل کوئی امتی نہیں ہو سکتا۔ اب میں کہتا ہوں انہوں نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب ایضاح الحق، شاہ اسماعیل دہلوی، کتنے جان چڑھا سو بادشاہ او ہدیے جڑی دیوبندیاں تے حدیثاں دے گلے وچ بڑی ہوئی ہے، نہ اتے جاندی نہ تھلے جاندی، کیسے جان چھڑاؤ گے؟ اس میں یہ کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان، جہت و ماہیت اور ترکیب عقلی سے پاک سمجھنا یہ بدعت حقیقی ہے۔ ترکیب عقلی کیا ہوتی ہے جی؟ جسم بنا ہوا،
یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب یک روزہ، مسلمانوں دل تھام کے، شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب، اس کے اندر لکھتے ہیں تو بہت سیڑھی پڑ رہی ہے، اس میں یہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ میرے پاس موجود ہے کتاب، یہ موجود ہے کتاب عرف الجادی، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ رام لکشمن، یہ کتاب کا نام ہے ہدیت المادی، رام لکشمن، سنیو مسلمانوں، رام لکشمن، کشنجی، زرتشت، کنفیوشس، سقراط، فیثاغورس، یہ سارے نبی ہیں اور ان کا ادب کرنا ہم پہ واجب ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تقویۃ الایمان، جس کے اندر یہ ظلم کیا گیا، یہ معاذ اللہ لکھا گیا، یہ کس کی ہے؟ یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب، اس میں یہ لکھتے ہیں، یہ لکھتا ہے، کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی مر کر مٹی میں مل جاؤں۔ میں کہتا ہوں میرے رسول کا تو مقام ہے، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق۔ وہ نکال اس پہ ذرا اس حدیث پہ دیکھ، حوالے نہ دکھاؤں تو پھر بات کروں۔ میرے رسول نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے، اور یہ کہنا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور آگے لکھا گیا معاذ اللہ اسی کتاب کے اندر یہ کہا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہا گیا کہ یہ جتنی بھی نبی اور ولی ہیں یہ اللہ کی شان کے آگے یہ ذرہ ناچیز سے بھی کم وقت، یہاں پر اللہ کی مقابل نہیں ہے، یہاں پر اصل جگہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ذرہ ناچیز کی تو کوئی حیثیت ہے، پر نبی ولی اس سے بھی کم تر ہے۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات میں یہاں پر یہ کرنے لگا ہوں، لوگوں مسلمانوں دل تھام کے بیٹھنا، اور میں کہتا ہوں کدھر تم جا رہے ہو ڈنمارک والوں کے خلاف؟ یہ اہل حدیث، یہ تمہارے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا دائی کہتے ہیں، ان کے گھر میں دیکھو ذرا، اپنے گھر میں اپنے بغل کے نیچے کتنے بڑے گستاخ چھپے ہوئے بیٹھے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آگے لکھا کہ معاذ اللہ مخلوق ہونے میں سورج، چاند، ستارے، نبی، ولی سب برابر ہے۔ میں اس عبارت کی سنگینی اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ مخلوق ہونے میں صدر مناظر مولوی طالب الرحمان، خنزیر، کتا، بلہ، مخلوق ہونے میں برابر، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ خنزیر صاحب اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے مولوی صاحب بڑا دل، میں کہتا ہوں بڑا تکلیف ہوتی ہے سور سے زیادہ۔ بھائی صاحب سن رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو کہتا ہوں مخلوق ہونے میں تسی، کتا، کھوتا، خنزیر برابر۔ اشرف المخلوقات کا کیا مفہوم ہے؟ میں پوچھتا ہوں اشرف المخلوقات کا کیا حکم رہ گیا؟ اللہ اکبر۔ اور صرف یہی نہیں، باقی یہ دیکھیے انہوں نے لکھا معاذ اللہ انبیاء اولیاء جتنے بھی امام اور امام زادے ہیں یہ سارے اللہ کے سامنے معاذ اللہ چوڑے چوار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اور یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، کتاب التوحید، کتاب التوحید دیتے ہیں، کتاب دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی، جتنی مخلوق، یہ میں نے مفہوم بیان کیا ہے، ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، یقین جان لینا چاہیے، ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا وہ اللہ کی شان کے آگے جماعت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اور اسی کتاب کے اندر خود مصنف نے بڑی مخلوق سے مراد، اور آپ نے خود آپ نے ابھی کہا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ بڑی مخلوق کون ہے؟ رسول اللہ، خود عبارت پڑھی آپ نے۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، کتاب التوحید، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی شیطان کا کہا مانا تھا اور انہوں نے شرک اطاعت کیا تھا، اور نبی مشرک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور میں ابن عبد الوہاب نجدی اور ہماری شرائط میں تے اور ریال کھانا لو، ہماری شرائط میں تے کہ اگر کوئی آدمی اپنا امام کسی کو نہیں مانتا اس پہ فتویٰ لگائے، اگر یہ بات غلط ہے تو یہ کہہ دیں کہ شاید ابن عبد الوہاب نجدی کون ہے؟ گستاخ ہے۔ اگلی بات رہ گئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈریں، اور میرا جواب نہیں دیا حضور کے ماں باپ کو انہوں نے کافر کہا،
اور کافر دیا پترا درد ہے اور مشرک دیا پترا پسینہ چھٹ گئے بھائی جان. میں مسلمانوں سے کہتا ہوں ٹائم ہو گیا جی, ٹائم ختم بھائی. دیکھو میں تازے حوالے پیش کرنا چاہنا جی میرے لے کے ہے کہ آدم علیہ السلام نے ابن محمد بن عبد الوہاب دی عبارت پیش کر دی تھی, وہابیاں دی عبارت اہل حدیث دی پیش کر دی پہلی بات. دوسری گل کہ آدم علیہ السلام نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تو دانا نہ کھانا. انہوں نے دانا کھا لیا, غلطی کر دی, اس کا تذکرہ کر دیا انہوں نے, تو اس میں فرق کیا پڑا. یہاں دیکھو آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی خواجہ غلام فرید کی کتاب ہے کہ سب سے قدیم مذہب ہندو کا تھا کیونکہ یہ مذہب آدم علیہ السلام کا تھا. یہ آپ اپنے اس میں ٹرم میں پیش کریں دیکھیں یہ پھر جگہ پڑے. آدم علیہ السلام کے بارے میں جو حوالہ ہے انہوں نے سیم حوالہ ادھر موجود ہے, یہ اس میں لکھا ہے کہ اگر وہ عبارت وہی ٹائم آؤٹ نکالو, ٹائم آؤٹ کتاب دے دیں, ٹائم کیوں آؤٹ نکالو, کیوں میں بولتا کیوں آخر میں لے لیں, آخر میں لینا پھر بولو غلام فرید کی. اچھا جی, دوسری انہوں نے بات پیش کی کہ شاہ اسماعیل نے کہا کہ جناب چوڑ چمار سے, حالانکہ اس میں پوری بات میں نے کہا تھا پڑھو نہیں پڑھی انہوں نے. آپ پڑھ رہے ہیں. اچھا میں تمہارا موقع لگاؤں گا, آپ پڑھ دیں, اپنی بات چھوڑتے جاؤ اور میں پڑھتا جاؤں, میں تمہاری پڑھوں گا نا. کہتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی کتاب نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ ساری مخلوق کو اونٹ کی مینگنی جیسا بنا, سمجھے, ساری مخلوق جس میں نبی ولی سب شریک, اتنی اونٹ کی مینگنی. یہ جواب. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ دیکھو جی وہ مل کر مٹی ہو گئے. یہ ہے ہمارا فتاوی ثنائیہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے, انبیاء کے بدن قبر میں سڑتے گلتے نہیں بلکہ جوں کے توں باقی رہتے ہیں, اس لیے کہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا. مولوی صاحب ذرا گل ادھر سنو, بسم اللہ کرو, میں سن رہا ہوں. میں کسی بندے کو مخاطب نہیں کر رہا, میں مخاطب کر رہا ہوں, میں سن رہا ہوں, سیڑھی بند کر میں نے کہنا. ایک دھوکہ انہوں نے اور دیا, امام مہدی جو نبیوں سے افضل ہیں, یہ کس نے کہا, ابن ابی شیبہ محدث نے کہا. دکھائیں لو یہ جھوٹ ہے, یہی تو ہم کہتے ہیں. اپنی ابن شیبہ نے کہاں نکالیں, میں اس عبارت سے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ دکھائیں. میں ٹائم آؤٹ کریں. میں تمام لوگ اگر یہ عبارت لکھی ہو کیا کہ امام مہدی نبیوں سے افضل ہیں, میں رب کعبہ کی قسم بعض نبیوں سے افضل, میں نے عبارت پر اعتراض کیا. اگر دکھائیں ٹائم آؤٹ کرتے ہیں مولانا, پھر پر سنیں. کالا قد کالا یفضل علی بعض الانبیاء, ان کو بعض نبیوں پر بھی فضیلت ہے, بعض نبیوں پر بھی فضیلت ہے. میں کہتا ہوں نبیوں پر, میں سارے لوگوں کے سامنے پھر کہتا ہوں سنو, اگر یہ عبارت ابن شیبہ دے دے میں اس چیز کو عبارت کو واپس لے لوں گا, اور اگر نہیں تو ان کو فتویٰ لگانا پڑے گا. مولوی صاحب دکھاؤ عبارت, دکھائیں عبارت ابن شیبہ کو, آپ حوالہ پیش کریں, حوالہ پیش کریں. اچھا جی انہوں نے کہا کہ جی دیکھو اس میں لکھا ہے کہ مخلوق ہونے میں سب برابر ہیں, مخلوق ہونے میں اللہ کی ساری مخلوق ہے, کافر بھی اللہ کے مخلوق, فرعون بھی اللہ کی مخلوق, لیکن محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہے, ہم نے فتاوی ثنائیہ سے دکھایا سارے انبیاء کے سردار. لہذا مخلوق تو سب ہے نا, علماء بھی ہیں, جہلاء بھی ہیں, کافر بھی, مسلمان بھی, خنزیر بھی, کتے بھی, سب مخلوق ہیں اللہ کی. لیکن ہمارے نبی کیا ہیں, سب سے اونچے ہیں. نیز چونکہ یہ کتاب ہے پھول اور کانٹے بریلویوں کی عرفان رضوی, نیز چونکہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سیم عبارت ہے, سیم عبارت. دیکھو مولانا صاحب کسی دیوبندی نے اگر اس کو یہ کہا ہو یہ دیوبندی, کسی اہل حدیث نے کہا ہو یہ اہل حدیث, پھر تو
मुतनाज़े बन गई। और ये अकेला कह रहा है, खामोश खामोश हाजरी हो गई, गाड़ी खामोश हो गए, खामोश, मेरा टाइम खराब ना करो। शैतान ने अपना काम कर, अगर बरेलवी, अगर देवबंदियों ने कहा ये देवबंदी, फिर भी मुतनाज़ा। अगर अहले हदीस ने कहा ये अहले हदीस, फिर भी मुतनाज़ा। दावा पेश करो, लिखो इसको। और मैं कहता हूँ वो मायने लाल जाना ही नहीं जो मेरे इस दावे को तोड़े, पहली बात। दूसरा दावा मैंने क्या कहा था, 1 लाख 2 लाख शिकस्त लिख के देने को तैयार। चौथा दावा करता हूँ, और मैं देखो, मैं बरेलवियों से अहले हदीस हुआ और मैं दोबारा बरेलवी तुम्हारे मजहब में आने को हत्ता के शैतान भी मौजूद है जो नबी के नूर से पैदा किए गए, नूर से पैदा किए गए। देखो, मैंने आपको कहा था कि अहमद रजा खान, अहमद रजा खान ने कहा था काफर कहेंगे नहीं, काफर कहेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि वो था काफर, कहा ना काफर। अहमद रजा कहते हैं खुद काफर कहेंगे नहीं, फिर कहते हैं जो काफर को काफर ना कहे वो खुद काफर। साबित हुआ कि अहमद रजा का पक्का काफर, इनके अपने असूल के मुताबिक, हमारा नहीं, इनके अपने असूल के मुताबिक। वही तो जमा का इन्होंने हवाला पेश किया था, वही तो जमा खुद लिखता है लुगातुल हदीस में, कहता है, मुतरजम कहता है, मुझको मेरे एक दोस्त ने लिखा कि जब से तुमने किताब हदियतुल महदी तालीफ की तो अहले हदीस का एक बड़ा ग्रोह, वो जैसे मौलवी शमसुल हक मरहूम अजीमाबादी और मौलवी मोहम्मद हुसैन लाहौरी और अब्दुल्ला गाजीपुरी और फकीरुल्लाह पंजाबी और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी वगैरह तुमसे बददिल हो गए और आम अहले हदीस का एतकाद तुमसे ज्यादा रहा। माशाअल्लाह, मुतनाज़ शख्सियत जिसके एक फतवा दें, ये बात लिखने वाला कौन है? ये शायद में मौजूद है, शायद में मौजूद है। मैं 1 मिनट भी आगे नहीं आने वाला, 1 मिनट भी, 1 लम्हा भी आगे नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूँ इमदाद साहब, मैं ये कहता हूँ कि आप ना अभी जो आप बयान कर रहे हैं इसके बारे में, जो बयान कर रहे हैं वहाँ को ही बोला, अहमद रजा का इनकार नहीं किए, मौलवी साहब रुका हुआ है टाइम, सुने सारी मेरी बात। हमने अहमद रजा बरेलवी का इनकार नहीं किया, हमारा इमाम है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने इन्होंने क्या कहा, वही तो ज़मान हमारा नहीं। उसकी इबारत क्या है, उसने कहा कि मादल्ला लक्ष्मण और राम वगैरह, और यही नहीं कहा इसने सहाबा को गालियां दी और इसने मादल्ला सहाबा को मलऊन कहा है। ओ मौलवी साहब, वो दयानत भी कोई चीज होती है, हमारी किताब तो नहीं, अभी देंगे नहीं, नीचे ये बता दीजिए। मैं ये कहता हूँ दयानत भी कोई चीज होती है, अगर ये तुम्हारा नहीं और तुम अगर किताब और सुन्नत के मानने वाले हो और तुम्हें कसम रब्बे काबा की लगा फतवा इस आज भाई तो जमान पर सुनिए, 3 काफर हो गए, 3 हो गए ने, अहमद सही है, हो गए लोग, चौथे दीवारी आई के चौथा कड़की लगे है, चौथे काफर बढ़ाओ, चौथे ना मेरे काफर बढ़ा चुके हो। एक मान तो बात खामोश करा रही हो, खामोश शरायत में ये बात लिखी हुई, ये शरायत लिखी है, शरायत में ये लिखी हुई दिखा दो तो वो बहस नहीं रहेगी। अब देखो, ये इनकी किताब मकाबिस मजालिस किसकी, गुलाम फरीद की, बरेलवी की, यानी ये इनका इमाम है, इनका अपना है। क्या लिखते हैं, इसके बाद किसी ने अर्ज किया कि श्री कृष्ण जी और रामचंद्र साहिब फकीर और दरवेश थे या नहीं। आपने फरमाया तमाम अवतार और ऋषि लोग अपने अपने वक्त के पैगंबर और नबी थे। अस्तगफिरुल्लाह, करो
फतवा। इसके बाद फरमाया कि जरदुश साहब की नबूवत भी एक तरह से हदीस से साबित किया हुआ। मैं कर देना सफा चले 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 अपना बोला जी 388 390 सुनो मेरा टाइम है ये लोग कितना टाइम रहेगा अच्छा 2 मिनट टाइम मैं अहमद रजा को काफर साबित करांगा किस तरह देखो वहीद ज़मान की बात मैं शराइत के अंदर बात कर रहा हूँ शर्त आप देख नहीं बोल सकता में बात करवाने के लिए सदर बोल सकते हैं। मेरी बात सुनिए, ये शर्त के अंदर मौजूद है कि जिस बंदे पर एतराज होगा उसकी इबारत पर अगर उसको अपना नहीं मानते उस पे फिर फतवा लगाए। सुनो उसकी इबारत पे फतवा लगाए, बंदे पे फतवा। भाई ज़मान को कह दे काफिर है, बोले ना कह दे काफिर है, वो करना होना चौथे को काफिर बनाओ ना। मैं शर्त के अंदर बात कर रहा हूँ, फिर आगे जाने देंगे, पहले इसमें हुक्म लगेगा फिर आगे जाएंगे। नंबर 8 सुनो, अगर ज़ेरे बहस की इबारत पर मुखालिफ मुनाजिर मुद्दई के उलमा की ऐसी ही इबारत पेश कर दे तो वो ज़ेरे बहस की इबारत काबिले बहस न रहेगी। जैसे तुमने इन काफिरों को नबी शर्त पे बात हो रही है अभी तो शर्त चले आप देखो इसलिए इस पर बहस ही नहीं होगी क्योंकि दोनों तरफ से ऐसी अच्छा आओ अब अहमद रजा के पास कहते हैं कि खुद कहेंगे नहीं काफिर, ये कहते हैं शाह इस्माइल काफिर था। अहमद रजा कहते हैं कि हम काफिर नहीं कहेंगे और खुद कहते हैं जो काफिर को काफिर ना कहे वो भी काफिर। साबित हुआ उनकी अपनी किताब से, क्या साबित हुआ मलफूजात से कि अहमद रजा का पक्का अपनी किताब से, हमारा नहीं है इसमें, अपनी किताब से अपना बनाया हुआ असूल इन्होंने शाह इस्माइल को कहा काफिर और अहमद रजा खान कहता है हम उसको काफिर न कहेंगे। खुद असूल बनाकर क्या कहा, जो काफिर को काफिर ना कहे खुद भी काफिर। अहमद रजा खान पक्का काफिर। आओ जी आगे। अच्छा वो अच्छा जनाब, अब मैं इनको ये कहता हूँ पहला बाप पहली इबारत पेश की और वो ही नहीं मानने वाली अब्दुल हई हनफी की इबारत हमारे ऊपर डाल दी। बाप दूसरा बाप तीसरा बाप 3 लाख रुपए इनाम शिकस्त लिख के देने को तैयार, तुम्हारा मजहब बरेलवी इख्तियार कर लूंगा। ये क्यों बोला सारे जो है ना सारे मौजूद है हमारे सारे मौजूद है हमारे हमारे लिए दोनों मौजूद है। खामोश हो जाओ भाई, लोग देख रहे हैं यार, सीढ़ियाँ बनी यार, लोग देख सकते तो सौर जाती नहीं कर रही अब आखिरी टर्न
ٹرن ان کی ہوگی جس میں نیا کوئی حوالہ پیش نہیں ہوگا. پچھلے حوالے قریشی صاحب ذرا بات سنیں ذرا. آپ بات سے سن رہا ہوں, آنکھوں سے نہیں سن رہا. اب آپ کی آخری ٹرن ہے نا, میرا ٹائم ختم ہونے کے بعد جی آپ کی آخری رہ گئی نا, جی آخری. اس میں کوئی نیا حوالہ تو نہیں آئے گا. پچھلے حوالے جواب دے سکتا ہوں آپ کا. جواب حوالہ کوئی نہیں ہے. اب میرا اچھا, یہ مقالات کاظمی ہیں سعید احمد کاظمی صاحب کے. وہ کہتے ہیں غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث بھی ان وہابیوں کے ہم مسلک ہیں, اگرچہ ان سے ان توہین آمیز عبارات ثابت نہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ بنیاد الطالبین میں لکھا ہے پیرانے پیر نے. شروع میں لگا یار میرا ٹائم آؤٹ کر رہا, مجھے آخری بات کہہ دیں. ٹھیک ہے, ٹائم جاری نہیں جاری, آدھا منٹ دینا پورا کر دو. دیکھو آخری بات کہتا ہوں, پیرانے پیر کو خود کہا کہ ہمارے ہیں. پیرانے پیر نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں لکھا کہ اہل حدیث جنتی ہے اور حنفی جہنمی ہے. سبحان اللہ. آپ ثابت کریں گے یہ بات, یہ آپ پلیز حدیث سے ثابت کریں گے. یہ مل گیا یہ ٹائم انہی کا چل رہا ہے. آپ نے اپنے ٹائم کے اندر گھر تلاش کر کے لے گیا تھا, ادھر آپ اور ٹائم ہو گیا 7 سنت کا صرف ایک ہی نام ہے, خاموش کرو, مجھے حوالہ پیش کرنے دو. ٹھیک ہے, ہو گیا. حوالہ لیں گے. میں اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا, چونکہ یہ میری آخری ٹرم ہے اور اس میں نے نئی بات نہیں کرنی, صرف مولوی صاحب کے سوالوں کا جواب دینا ہے. یہ انہوں نے بڑی خیانت کی ہے, اہل علم طبقہ جانتا ہے. مقالات کاظمی کے مصنف سید احمد سعید کاظمی. لگاؤ یار یہ ویڈیو کلک کرو. ظاہر صاحب تھوڑا یہ تھلے ہو جاؤ. ظاہر بھائی آپ پہلے آپ کریں, جیسا نیچے کریں, میں بس یہ کریں. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آشیا. کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ یہ لگاؤ آشیا. کیا ہے یہ؟ آشیا. ایک دوسری کلاس کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ حاشیہ مصنف کے کھاتے نہیں جاتا. کس کا یہ حاشیہ کس کا یہ جس کے آپ نے یہ غلط بیانی کی ہے کہ سید احمد کاظمی نے کہا. ایک بات. دوسری بات, آپ لوگوں نے سنا اجاز الکرامہ کی میں نے عبارت پیش کی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے کہا کہ بعض نبیوں سے وہ افضل ہیں. اس صاحب نے سینہ اس طرح کیا تھا کہ میں کیا کروں گا. ابن شیبہ کا یہ حوالہ دے, میں آپ بھی کہتا ہوں, دکھاؤ ابن شیبہ نے کس جگہ کہا ہے کہ امام مہدی نبیوں سے افضل ہے. یہ نہیں, میں کہتا ہوں لے آؤ اس کو, لے آؤ اس کو. ابن شیبہ نے کس جگہ کہا ہے؟ مولوی صاحب لے آؤ, لے آؤ اس کو, لے آؤ اس کو, لے آؤ اس کو. اس کا حوالہ انہوں نے دینا ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں ابن شیبہ کا حوالہ یہ دیں گے. اس کے بعد ابن اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں, سنیں یہ کتنی خیانت کر رہے ہیں مولوی صاحب. یار یہ خاموش رہیں یار, بیچ میں چپ ہو کر بیٹھے. ادھر ساتھ بیٹھے اس کی یہ چل رہی ہے, چل رہا ہے نا ٹائم. 2 منٹ بیٹھ کے آرام سے. چلو یار گڑبڑ نہ کریں, آپ کو نقصان پہنچائے. یہ دیکھیں ہماری شرائط میں لکھا ہوا تھا حوالہ کس کا دینا ہے؟ علماء معتبر. او بھائیو, میں کہتا ہوں مرزا قادیانی ان کا ہے. بات کروں یہ نئی بات ہے بھائی, میرا جواب ہے, خاموش ہو کر. میں کہتا ہوں مرزا قادیانی ان کا ہے. میں یہ کہہ کر ان کے کھاتے مرزا قادیانی کی باتیں ڈالوں, یہ انصاف ہوگا؟ نہیں, بالکل. اور لوگوں دیکھو یار, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر. یہ سنتے جائیں. مولوی صاحب نے کہا کہ حنفی کون ہے, حنفی کون ہے. بھائی آپ لوگوں نے یہ کہا, انہوں نے کیا کہا؟ حنفی کون ہے؟ جہنمی. مولوی صاحب تھے پڑھو, بھائی صاحب تو نکل آوے حنفی جہنمی نے دکھا. اگلی بات سنیں, 1 منٹ. بات یہ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ اہل حدیث پیرانے پینے کا,
اور پیرانے پیر ہے جہاں گستاخاں بھابیاں دا نہیں آکھیا انہاں محدثین دا جس طرح ایک جماعت المسلمین بنی ہے پاکستان میں کیڑی بنی جی جماعت المسلمین ان کا یہ فتوی سارے کافر اسی مسلمان وہ آیت کون سی پڑھتے ہیں سماکم المسلمین تمہارا نام مسلمان اور بات یہ ہے کہ جو مسلمان قرآن کہہ رہے وہ اور ہیں یہ جماعت المسلمین اور ہے اسی طرح مصطلح حدیث جن کو محدثین کہتے ہیں وہ ہمارا بھی عقیدہ ہے وہ کون ہے جنتی ہیں اور یہ کون ہے یہ دوستی ہیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے لوگوں سنو انہوں نے کہا کہ جی نبی پاک نے قبریں مٹانے کو حکم دیا میں آپ سب کے سامنے بیان کر چکا بھائی یار میری بات سنو یہ ٹائم آؤٹ کرو مجھے دیں کتابیں ساروں کا ڈسٹرب ہو رہا ہے بعد میں پڑھ میں نے کوئی حوالہ ویسے مانگا نہیں لیکن یہ میرا ٹائم آؤٹ کریں یہ کتابیں جو ہماری یہ دے دیں چونکہ بعد میں گڑبڑ ہو جائے گی ہماری کتابیں ان کی کتابیں سیرت سنائی جی آخری اور دیتے کتابیں آپ سنیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی قبر کو کیا کرنا گرانا اور لوگوں کیا کہا گرانا واجب ہے حالانکہ خدا کی قسم یہ نام نہاد غیر مقلد اہل حدیث اپنے آپ کو یہ حدیث کی توہین ہے یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے یہاں پر ہے حال ینبشو قبور مشرک الجاہلیہ صفحہ 61 جلد نمبر 1 یہ پکڑیں ہوتے میں دساں گا جواب دینے میں نے کیا جاہلیت کے مشرکوں کی قبروں کو گرائیں یا نہ گرائیں عبد الباری بھائیو یہ ہے یہ نئی دلیلی جواب ہے یہ آپ کا قبریں جو آپ نے کہا تھا نا وہ جو عبارت ہاں چلو کیوں ہے یہ انہوں نے کہا تھا جی کہ جو اٹھی ہوئی قبر اس کو کیا گرا دو مسلمانوں میں نے کہا تھا رسول اللہ کی قبر اونچی کس نے بنائی صحابہ نے بنائی مزار کس نے بنایا صحابہ نے بنایا حضور کے ماں باپ کو انہوں نے کیا کہا کافر ان کی قبروں کو گرایا جواب اس کا نہیں دیا انہوں نے اور یہ دیکھیں اور 10 مسلمانوں ایک حافظ قرآن اس کے ماں باپ کے سر پہ قیامت والے دن نور کا تاج اور یار حافظ قرآن کے ماں باپ تو جائیں جنت میں تو صاحب قرآن کے ماں باپ دوزخ یہ ہے حدیث میں کہتا ہوں جاؤ ایسے دوستیوں کے ساتھ اگر جانا ہے یہ جو دعوت دیتے ہیں ہاتھی در باندھو یہ چیزیں نہیں ہیں یہ گستاخیاں سب میں نے جو باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ کیا جاہلیت کے مشرکوں کی قبروں کو گرائے گئے عبارت باندھ یہ لکھتے ہیں فتح الباری یہ ان کے بھی مستند علماء میں سے ابن حجر نہیں یہ والا نہیں جواب ہے وہ کہتے ہیں اے دونا غیریا من قبور الانبیاء واتبائن لما فی ذالک من الاہانت لہم بخلاف المشرکین فانہم لا حرمت لہم یہ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو قبریں گرانے کا رسول نے حکم دیا ہے یہ مشرکوں کی قبروں کا کہا ہے رہ گئی نبیوں اور ان کے غلاموں کی قبریں ان کو گرانا توہین ہے ایک اور مجھے کہنے دیں اسی طرح کی اب تو ختم ہو گئی بات نہیں ختم ہو گئی میں نے جواب دینا تھا میں جواب دے رہا ہوں میں نے کوئی نئی عبارت پیش نہیں کی میں کہتا ہوں لوگوں بتاؤ یہ ظلم ہوا کہ نہیں کہ نبی کے ماں باپ اور نبی کی قبر کو مشرکوں کی قبر کہا گیا حضور کے مزار کو گرایا جانے کا فتویٰ دیا گیا اب یہ میرے ہاتھ میں دوبارہ کہنا ہوں الحمدللہ 3 غیر مقلد وہابی اہل حدیث آج کافر بنے تھے اور خدا کی قسم ایک نہ سکے میں ایک بات اور کرنے لگا ہوں سنو 100 سال سے یہ جھگڑا چل رہا تھا صراط مستقیم کی عبارت کا آج خدا کی قسم میرے غابر کی قبریں ٹھنڈی اور سید حسین تیرے پر قربان میں اور تو نے وہ کرم کر کے پڑھایا کہ آج الحمدللہ سنی پتر نے یہ ثابت کیا کہ یہ عبارت گستاخانہ عبارت ہے ساری زندگی بھابی جس کا دفاع کرتے دیوبندی نہیں ہے کتابیں میں نے دکھائی 12 کتابیں میں نے دکھائی جن کتابوں کے اندر ان کے بزرگوں نے ان عبارتوں کا دفاع کیا اگر تہاڈیاں نہیں سن تے دفاع کیوں کر رہے ہیں خیال والی عبارت میں نے پڑھی جواب نہیں آیا
बड़े भाई किसी ताजीम आप लोग सुन चुके, ललियां बलियां मारना लोग तक रहे ने, चूड़े चमार से ज्यादा जलील की बात की नहीं आया। मौलवी साहब एक है नबी वली का नाम लेना, एक है तखसीस करना और एक है आम कहना। मैं कहता हूं कि ये इंसान बड़े आजिज हैं, ये इंसान में सारे आ गए, लेकिन मौलवी साहब नबी वली की तखसीस करके कहना ना, ये है गुस्ताखी। इसके बाद इन्होंने वहीदुज़्ज़मान के बारे में कहा, हिम्मत नहीं हुई। अब मैं अगली टर्म में कहूंगा, चूंकि इन्होंने उसके मुकाबले में वो इबारत पेश की, तो यकीनन ये इसको या तो गुस्ताखी नहीं समझते। अगर गुस्ताखी देखें, अगर गुस्ताखी समझते हैं तो इबारत आप पेश नहीं कर सकते थे, नहीं समझते। चलें, आपने ये बात की, एजुल करामा का हवाला आया, मैं कहता हूँ मार जाएगा। ओ सदर सन्ना पे अपनी सदर साहब वो कितने गया ताजा वाला इब्ने अबी शहबादा हुजूर के सुनो, नबी अलैहिस्सलाम की अंबिया अलैहिस्सलाम, ये आपकी किताब है, अंबिया अलैहिस्सलाम से अफजल कहा गया इमाम मेहदी को, जवाब नहीं आया। इसके अलावा इन्होंने और गुस्ताखियां की, माअज़ल्लाह। हजरत आपने खुद सुना इन्होंने क्या कहा, आदम अलैहिस्सलाम से क्या हुए, शिर्क और इन्होंने सहाबा इकराम की गुस्ताखियां की। इसके अलावा इन्होंने रसूलुल्लाह के रोज़े की बात की। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि मखलूक और खुदा दी कसम, मैं क्या हुआ यार, एक गंदा मौजूद और सूर होना इन्होंने मान ले। आज एक चीज इजाफा हो गए, गैर मुकल्लद हदीस सुनो, नहीं सुनो, मखलूक सुनो ना, गैर मुकल्लद हदीस मेरा दावा था गुस्ताख है, ठीक है, इन पर कुफर लाजिम आते, और साथ साथ एक और हिसाब हो तो इन्हें सूर ने अपने मुख तो इन्हें किया। हाँ सुन ले, और जिसकी मर्जी आवे ना सूरा दी जमात नल जावे, जिसकी मर्जी आवे मुसलमाना दी जमात नल जावे। रह गई बात ये चक्कर नहीं चलने देंगे। मैं आप मुसलमानों से कहता हूं, अब दिल पे हाथ रख के जिस गुंबद खजरा के नाम पर खुदा की कसम हम मुसलमान जान देने को तैयार हैं, उसको गिराने का फतवा किसने दिया? और ये फिर नबी को अपने बड़े भाई से टाइम हो गया, ये टाइम हो बैठे